أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. تو سورہ انفال پڑھ رہے تھے. آج انفال کے معنی اور مفہوم کے سلسلے میں بحث ہے. انفال چیز، انفال کیا ہے؟ انفال کسے کہتے ہیں؟ انفال در اصل از مادہ نفل بر وزن نفل بمعنی زیادیت. انفال کی اصل جو ہے وہ نفل ہے، مادہ نفل سے نکلا ہوا ہے اور بنا ہوا ہے. بر وزن نفل جس کے معنی ہے زیادی کے، اضافہ، زیادتی. انفال یعنی اضافہ، زیادتی. ان کے بے نماز ہائے مستحب نافل گفت مشبت چون اضافے پر واجبات ہے. مستحب نمازوں کو جو نافلہ کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ واجبات کے علاوہ ہے، واجبات پر اضافہ ہے. مستحب نمازوں کو کیا کہتے ہیں مولانا؟ نافلہ. کیوں نافلہ کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ زائد بر واجبات تھے. ٹھیک، وہ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے نافلہ. میں ان کے بے نماز ہے مستحب نافل گفتے بھی شبد، اور یہ کہ مستحب نمازوں کو نافلہ کہا جاتا ہے چونکہ اضافے بر واجبات ہے. یہ مستحب نمازیں جن کو نافلہ کہا جاتا ہے یہ واجبات پر اضافہ ہے. بہمچنین اگر نویرا نافلے بھی گوین بخاطر این اس کی بر فرزندان افسوده می شود. مولانا پوتا پوتی ان کو بھی کیا کہتے ہیں؟ نافلہ کہتے ہیں. پوتا پوتی کو بھی کیا کہتے ہیں مولانا؟ اولاد کی اولاد. پوتا پوتی کو بھی عربی میں نافلہ کہا جاتا ہے. وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اولاد پر زیادتی ہے. اولاد کی اولاد ہے، یہ بھی ظاہر معنی دے رہا. اگر نویرا نافلے میں گوین، اور اگر نوے یعنی پوتا پوتی کو نافلہ کہتے ہیں تو بخاطر اینس، تو اس وجہ سے ہے کہ بر فرزندان افزوده می شود، کہ فرزندان اور اولاد پر اضافہ ہوتے ہیں، ان کی بڑھوتری ہوتی ہے. نوفل بے کسی گفتے می شود کی بخشش زیاد داشتے باشد. اسی طریقے سے نوفل اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ جود و سخاوت اور بخشش کرتا ہو. یہ سب کے سب جو ہے مادہ نفل سے نکلے ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سب میں زیادتی اور اضافے کا معنی ہے. ٹھیک. اگر بغنائم جنگی نیز انفال گفتے شده است، اور اگر غنائم جنگی کو انفال کہا گیا ہے تو اس کی وجہ یا بجہتے اینس کی ایک سلسلے اموال اضافی اس کے بدون صاحب بھی مانک، تو وہ اس وجہ سے کہ یہ ایک طریقے کے اموال ہیں کہ جو اضافی ہیں اور بغیر کسی مالک کے ہیں. جو مال مالک کے بغیر ہو وہ اضافی ہوتا ہے. وہ بدست جنگ جویان میں افتد، اور جو لشکر والے اور سپاہیوں کے اختیار میں آتا ہے، ان کے ہاتھ میں آتا ہے. در حالی کی مالک خاص سی برائے ان وجود ندارد، اس حال میں کہ ان کا کوئی خاص مالک موجود نہیں ہوتا. کہ جس مال کا مالک نہ ہو، جو مال مالک نہ رکھتا ہو، وہ مال مولانا اضافہ ہی ہے، اسی لیے اسے بھی انفال کہتے ہیں. اگر بے غنائم جنگی نیز، اور اگر جنگی غنائم کو بھی
انفال گفت شده است، انفال کہا گیا ہے یا بجہت اینس، وہ یا تو اس وجہ سے ہے کہ یک سلسلہ اموال اضافی ہے، یہ ایک طریقے کا اضافی اور ایکسٹرا مال ہے کہ بدون صاحب بھی مانت، کہ جو بغیر مالک کے رہ گیا ہے، وہ بدست جنگ جویان بھی افتاد، اور جو سپاہیوں کے اور فوجیوں کے ہاتھ میں اور اختیار میں آتا ہے، در حالی کی مالک خاصی برائے آن وجود ندارت، اس حال میں کہ اس کا کوئی خاص مالک موجود نہیں ہوتا۔ یا به این جهت است که جنگ جویان برای پیروزی بر دشمن می جنگند نہ برای غنیمت، یا تو غنائم جنگی کو انفال اس لیے کہا جاتا ہے کہ سپاہیوں کا اصل مقصد دشمن کو زیر کرنا، شکست دینا ہو۔ سپاہی میدان جنگ میں دشمن کو شکست دینے کے لیے اور اپنی کامیابی کے لیے اترتے ہیں، نہ کہ غنیمت کے لیے۔ لہذا اگر سپاہیوں کو میدان جنگ میں کامیابی کے ساتھ ساتھ، فتح کے ساتھ ساتھ کچھ مال بھی اگر حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اضافی کہلائے گا، کیونکہ اصل مقصد مال غنیمت حاصل کرنا نہیں تھا، اصل مقصد تھا دشمن کو ناکام کرنا، شکست دینا، ہرانا۔ وہ تو کر دیا، اب جو مال ہاتھ لگا ہے یہ مال کیا ہے مولانا؟ ایکسٹرا ہے، اضافی ہے، اسی لیے اس کو انفال کہتے ہیں۔ تو غنائم جنگی کو جو انفال کہا گیا ہے اس کی دو وجہ ہے، یا تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے انفال کہ ان کا کوئی خاص مالک نہیں ہوتا اور سپاہیوں کے اختیار اور ان کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، یا تو اس وجہ سے کہ سپاہیوں کا اصل مقصد دشمن کو شکست دینا ہوتا ہے، مال غنیمت جو ہاتھ میں آتا ہے یہ اضافی ہوتا ہے، اسی لیے انفال کہا گیا۔ ٹھیک سمجھ میں آئی بات؟ یعنی ان کا مقصد ہی غنیمت حاصل کرنا ہو تو مقصد غنیمت حاصل کرنا تھوڑی ہوتا ہے، غنیمت جی حاصل کرنے کے لیے کوئی جنگ نہیں کرتا ہے، جنگ کا اصل مقصد اور اصل ہدف جو ہوتا ہے عام طور سے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم میدان جنگ میں سرخرو اور کامیاب ہو جائیں، دشمن کو شکست دے دیں، دشمن کو ہرا دیں، اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے۔ جی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک مقصد کے لیے انسان اقدام کرے اور اس کے ضمن میں کوئی اور فائدہ ہو جائے، وہ جو دوسرا فائدہ ہے وہ تو ایکسٹرا ہی ہے نا، اضافی ہے نا، جی وہ انفال ایسے میدان جنگ میں ہے کہ میدان جنگ میں اگر سپاہیوں کو غنیمت حاصل ہوتی ہے تو وہ غنیمت انفال کہلائے گی، اضافہ کہلائے گی۔ کیوں انفال کہیں گے اس سے؟ ہاں، کیونکہ مقصد مال حاصل کرنا نہیں ہے، غنیمت اکٹھا کرنا نہیں تھا، تو میدان میں اترے تھے جنگ کرنے کے لیے، دشمن کو ہرانے کے لیے، وہ ہو گیا۔ اب اسی ضمن میں کچھ مال بھی ان کے ہاتھ لگ گیا، ابھی جو مال ہاتھ لگا ہے یہ ایکسٹرا ہے، اضافی ہے، اسی لیے اس کو انفال کہتے ہیں۔ جی وَيَا بِإِنْ جِهَتَس، یا اس وجہ سے اس کا انفال کہتے ہیں غنائم جنگی کو کہ جنگ جویان برائے پیروزی بر دشمن بھی جنگل، کہ سرباز فوجی دشمن پر کامیابی کے لیے، فتح کے لیے جنگ کرتے ہیں، نہ برائے غنیمت، نہ کہ غنائم جنگی کے لیے۔ بنابر ان غنیمت ایک موضوع اضافی ہے، لہذا یہ جو غنیمت ہے یہ ایک اضافی موضوع ہے، یہ اضافی چیز ہے کہ بدست آنہا میں گفتہ کہ جو سپاہیوں کے ہاتھ لگی۔ انفال کا معنی سمجھ میں آیا؟ انفال کے لغوی معنی ہے اضافہ، زیادتی، ٹھیک مولانا؟ اور یہ نفل سے نکلا ہوا ہے، اور اسی لیے مستحب نمازوں کو نافلہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ واجبات پر اضافہ ہوتی ہے۔ پھر غنائم جنگی کو انفال کیوں کہا گیا؟ دو وجہوں سے۔ غنائم جنگی کو انفال یا تو اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ ایک اضافی مال ہوتا ہے
جو بغیر مالک کے رہ جاتا ہے اور سپاہیوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے. ایک وجہ، یا اس وجہ سے کہ سپاہی میدان میں دشمن کو ناکام بنانے کے لیے اور اپنی کامیابی کے لیے اترتے ہیں، نہ کہ غنیمت کے لیے. اگر غنیمت ہاتھ لگتی ہے تو یہ اضافی موضوع ہوگا، انفال. اس لیے اس کو انفال کہتے ہیں. اب آئیے در اینجا بسے نقطے مہم باید توجہ داشت. اب یہاں پہ 3 اہم اور قابل توجہ باتیں ذکر کرنا چاہتے ہیں. آپ بھی ان 3 اہم باتوں کی طرف توجہ دیجیے. در اینجا یہاں پر بسے نقطے مہم، 3 اہم باتیں باید توجہ داشت، ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے. یہاں پر 3 مہم باتوں کی طرف توجہ دینی ہے. نمبر 1، گرچہ آئے فوق در زمین غنائم جنگی بارش شده است، ولی مفهوم آن یک حکم کلی و عمومی است و تمام اموال اضافی یعنی آنچه مالک خصوصی ندارد را شامل می شود. به همین دلیل در روایاتی که از طریق اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده می بینیم که مفهوم وسیعی برای انفال بیان شده است. در روایات معتبر از امام محمد باقر و امام صادق علیہ السلام چنین می‌خوانیم. مولانا پہلا نقطہ یہ ہے کہ سورہ مبارک میں انفال کی جو ابتدائی آیت ہے وہ غنائم جنگی کے بارے میں نازل ہوئی، جیسا کہ شان نزول میں بھی آپ نے کل پڑھا کہ جنگ بدر کے موقع پر جب غنائم جنگی کو لے کر کے انصار کے درمیان اختلاف ہوا تھا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی. اس سورہ کی ابتدائی آیت اگرچہ غنائم جنگی کے بارے میں نازل ہوئی لیکن اس کا مفہوم اس سے وسیع ہے. یہ ایک حکم کلی اور عمومی ہے. ہر طریقے کے اضافی اموال کو انفال کہیں گے، چاہے وہ میدان جنگ سے حاصل ہو چاہے کسی اور ذریعے سے ہو. آپ اس آیت کریمہ کو غنائم جنگی سے مخصوص نہیں کر سکتے. شان نزول اس کا معین اور مخصوص ہے، لیکن اس آیت کا مفہوم معین اور مخصوص. بارہا میں نے توجہ دلائی اس بات کی طرف کہ اگر کوئی آیت کریمہ کسی خاص موقع پر نازل ہوتی ہے، کسی آیت کا شان نزول اگر مخصوص ہے تو شان نزول کے مخصوص ہونے سے آیت کا مفہوم مخصوص نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ سورہ انفال یسألونک عن الانفال جو سورہ انفال کی ابتدائی آیت ہے یہ غنائم جنگی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن آپ اس کا حکم غنائم جنگی سے مخصوص نہیں کر سکتے. آیت غنائم جنگی کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن آیت کا مفہوم وسیع ہے اور یہ ایک حکم کلی اور عمومی ہے. ہر طریقے کے اضافی اموال کو انفال کہیں گے. بات سمجھ میں آئی نہیں آ رہی؟ جی. کہیں سے بھی ایکسٹرا اور اضافی مال انسان کو حاصل ہوتا ہے یا انسان کے پاس ہوتا ہے تو اسے کیا کہیں گے مولانا؟ غنیمت کہیں گے، انفال کہیں گے. انفال. ٹھیک ہے نا؟ اگرچہ آئے فوق یعنی کہ اگرچہ آئے مذکور اوپر کی آیت یعنی یسألونک عن الانفال والی در زمین غنائم جنگی وارد شدہ است، غنائم جنگی کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے. بلے مفہوم آن لیکن اس آیت کا مفہوم یہ حکم کلی و عمومی، ایک عمومی اور کلی حکم ہے، خصوصی نہیں ہے. وہ تمام اموال اضافی اور جتنے بھی اضافی اور زائد اموال ہیں وہ سب کے سب یعنی آنچ مالک خصوصی ندارت یعنی ہر وہ مال کہ جس کا کوئی خاص مالک نہیں ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ جی اس کو یہ آیت کریمہ شامل ہوگی بہمین دلیل، اسی وجہ سے چونکہ ہر اضافی مال کو انفال کہا گیا ہے اور سورہ انفال کی ابتدائی آیت کا جو مفہوم ہے اور جو حکم ہے وہ عمومی اور کلی ہے، اسی وجہ سے روایاتی کے اس طریقے اہل بیت بما رسیدے، جو روایتیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانب سے ہم تک پہنچی ہے، ہم ان روایتوں میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی انفال کے مفہوم کو اس وقت دی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مفہوم وسیع بڑے انفال بیان ان روایتوں میں انفال کا ایک وسیع مفہوم ذکر کیا گیا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو روایتیں ہیں مولانا، ان روایتوں میں انفال کا وسیع مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ روایات معتبر، ایک معتبر روایت ہے جو پانچویں اور چھٹے امام دونوں اماموں سے ہم تک پہنچی ہے۔ انہا ما اخذ من دار الحرب من غیر قتال کالذی انجل عنہ اہلا وهو المسمى فيها ومیراث من لا وارث له وقطاع الملوك اذا لم تكن مقصودا بل آجام وبطون الاودية والمواد فانها لله ولرسوله وبعده لمن قام مقام يصرفه حيث يشاء من مصالحه ومصالح عياله۔ مولانا یہ پانچویں امام اور چھٹے امام کی روایت ہے، یہ دونوں معصوم فرماتے ہیں کہ انفال ان اموال کو کہا جاتا ہے کہ جو دار الحرب سے بغیر کسی جنگ کے حاصل ہو، جو بغیر کسی قتال کے، بغیر کسی جنگ کے جو اموال حاصل ہو وہ انفال ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر وہ سرزمین کہ جس کو ان کے مالکوں نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، ایک ایسی زمین جہاں پہلے کوئی کچھ لوگ آباد رہتے تھے، اس کو چھوڑ کر کے چلے گئے، اب وہ کہاں گئے، کہاں جا کر کے آباد ہوئے کچھ پتہ نہیں ہے، وہ بھی ہے انفال میں، چونکہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے، اسے فے کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس شخص کی میراث جس کا کوئی وارث نہیں ہے، ایسا شخص کہ مرنے کے بعد جس کا کوئی وارث نہ ہو، اس کا مال کس کو ملے گا مولانا؟ وہ بھی انفال میں شامل ہے، وہ بھی امام کا ہوتا ہے۔ پر سرزمین و اموالی کی بادشاہان بین و آن بخشیدن، اسی طریقے سے وہ زمینیں، وہ اموال جن کو حاکموں نے دوسروں کو بخشا ہو، عطا کیا ہو، در صورتی کی صاحب آن شناخت نشود، البتہ یہ اس صورت میں کہ جب کہ ان کا مالک معلوم نہ ہو، شزارہا و جنگلہا، اور اسی طریقے سے مولانا صحرا، جنگلات، درہا، مواد زمینیں، وہ زمینیں کہ جو بنجر ہیں، یہ ساری کی ساری کس کی ملکیت ہیں؟ یہ سب کے سب خدا کے پیغمبر کے، ان کی ملکیت ہے، حق تصرف ان کا ہے ان پر، اور ان کے بعد جو ان کا قائم مقام ہو، جو ان کا جانشین ہو، لہذا وہ جس چیز میں مصلحت دیکھے گا اس میں خرچ کرے گا، یا ان لوگوں پر جو ان کے تحت تکفل ہیں، جن کی یہ سرپرستی، جن کے اخراجات برداشت کر رہے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرے گا۔ تو آپ نے دیکھا مولانا کہ اس حدیث مبارکہ میں دو معصوموں نے کس طریقے سے تمام وہ اموال کہ جن کا مالک معلوم نہیں ہے انہیں مولانا فعل یا انفال کہا انفال گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ انفال کا جو مفہوم ہے وہ بڑا وسیع ہے. ہر اس اموال کو انفال کہیں گے کہ جو اضافی ہو اور جن کا مالک معلوم. آپ یہ کہہ کر کے کہ سورہ انفال کا شان نزول کیا ہے مولانا؟ جنگ بدر ہے یا جنگ بدر کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، لہذا صرف غنائم جنگی کو انفال کہیں گے، یہ درست نہیں ہے. غنائم جنگی کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم عمومی اور کلی ہے. تمام وہ اموال کے جن کا مالک معلوم نہ ہو، تمام وہ اموال کی جو اشیاء ہوں اضافہ ہوں انہیں انفال کہیں گے. اور جس طریقے سے غنائم جنگی پہ جیسا کہ اوپر گزرا اللہ اور رسول کا حق ہے، اسی طریقے سے تمام وہ اموال کی جنہیں انفال کہا جاتا ہے جو انفال کے مفہوم میں شامل ہے، اس پر حق تصرف خدا اور رسول کا ہوگا اور جو ان کا قائم مقام ہوگا. سمجھ میں آئے گا؟ چلو. جی. انفال اموال اس کے انفال وہ اموال ہیں کہ ازدار الحرب بدون جنگ گرفتے میں شبت کہ جو میدان جنگ سے بغیر کسی جنگ کے حاصل کیا جائے. ہم چلی تو ایک یہ ہو گیا میدان جنگ میں جنگ کے بغیر جو اموال حاصل ہو وہ انفال ہم چنین. اور اسی طریقے سے سرزمینی کی اہلش آنڈا ترک کر دے، وہ سرزمین کہ جس کو اس کے مالکین نے ترک کر دیا ہو، چھوڑ دیا ہو، وہ ازان ہجرت می کنند اور اس سرزمین سے ہجرت کر گئے ہوں، دوسری جگہ چلے گئے ہوں. وَأَنْ فِعْ نامی دینی شبد، اس کو کیا کہتے ہیں مولانا؟ فِعْ کہتے ہیں. وَمِیراث کسی کے وارثی نہ داشتے باشد، اسی طریقے سے فِعْ اور انفال اس میراث کو، اس شخص کی میراث کو جس کا کوئی وارث ہاں ہاں. نہ ہو. بس سرزمین و اموالی کی بادشاہان بے این و آن میں بخشیدند، اسی طریقے سے وہ سرزمین یا وہ اموال کے جسے بادشاہوں نے حاکموں نے اسے اور اسے بخشا ہو، در صورتی کی صاحبان شراکت نشود، اس حال میں اور اس صورت میں کہ اس سرزمین یا اس اموال کے مالک کا پتہ نہ ہو. بھائی اگر مالک معلوم ہو تو مولانا وہی مالک ہوگا، وہ پھر تھوڑی ہوگا. وہ بیچ زارہا و جنگلہا، اور اسی طریقے سے صحرا جنگل کر رہا، پہاڑوں کے نیچے کی جو زمینیں ہوتی ہیں وہ سرزمین ہے مواد، اسی طریقے سے مردہ زمینیں، مردہ زمین یعنی بنجر جس پر کھیتی نہیں ہوتی ہے، کہ ہمیں انہا از آن خدا و پیغمبر، یہ ساری چیزیں جتنی چاہے میدان جنگ سے جنگ کے بغیر حاصل ہونے والا مال ہو، چاہے وہ سرزمین کی جس کو ان کے مالکوں نے چھوڑ دیا ہو ہجرت کر کے کہیں اور چلے گئے ہوں، چاہے ایسی میراث کہ جن شخص کی میراث کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو، یا بادشاہوں اور حاکموں کی بخشی ہوئی زمینیں ہوں، چاہے وہ صحرا ہوں، بیابان ہوں، جنگل ہوں، چاہے پہاڑوں کے درمیان کی زمین، یہ سارے انفال ہیں. اور یہ سب خدا اور اس کے رسول کی ہیں. وبعد از او، اللہ اور رسول کے بعد برائے کسیس کے اس شخص کے لیے رسول کے بعد یہ سرزمینیں یہ اموال اس شخص کے لیے قائم مقام اس کہ جو اس کا قائم مقام ہے، جو اس کا جانشین ہے رسول کے بعد، جو رسول کی جگہ پر ہے. وَقُوْ أَنْرَا در ہر راہ کی مصلحت خیش و مصلحت مردمی کی تحت تکفل او حسن ببیند، اور وہ شخص ان اموال کو جس راہ میں چاہے، جس میں اپنی مصلحت دیکھے یا ان لوگوں کی مصلحت ہو
کہ جو اس کے تحت تکفل ہیں، جو اس کے زیر کفالت ہیں، زیر سرپرستی ہیں، مصرف خواہد کر وہ اس میں مصرف کرے گا، اپنے لیے مصلحت دیکھے گا تو اپنے سلسلے میں خرچ کرے گا، جن لوگوں کی کفالت کرتا ہے ان کے لیے جس چیز میں مصلحت ہوگی اس میں خرچ کرے گا، اس کو اختیار ہے۔ گرچہ ہمیں غنائم جنگی در حدیث بالا نیامد است، کہنے کہ اگرچہ تمام جنگی غنائم اوپر کی حدیث میں ذکر نہیں ہوئی ہے، پر در حدیث دیگری کے از امام صادق نقل شدہ میخانی، لیکن ایک دوسری حدیث کی جو چھٹے امام سے نقل ہوئی ہے اس حدیث میں پڑھتے ہیں ان غنائم بدر کانت للنبی خاصہ فقسمها بینہم تفضلا منہ، مولانا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جنگ بدر سے حاصل ہونے والے غنائم مخصوص ہیں کس سے؟ رسول خدا سے، اور اسی وجہ سے رسول خدا سے چونکہ مخصوص سے ملکیت ان کی تھی، اختیار ان کو تھا، لہذا پیغمبر اسلام نے انہیں سربازان اسلام کے درمیان مساوی تقسیم کیا، یہ پیغمبر اسلام کا فضل ہے، یہ ان کی عطا ہے۔ غنائم بدر مخصوص پیغمبر بود، بدر کے غنائم بدر کے اموال رسول خدا سے مخصوص تھے، وہو بعنوان بخشش، رسول خدا نے عطا اور بخشش کے عنوان سے ان اموال کو درمیان جنگ جویان تقسیم کر، اس لیے اللہ کے نبی نے نہیں بانٹا تھا کہ اس میں سپاہیوں کا حق ہے، اس لیے رسول خدا نے سربازان اسلام جنگجویان اسلام کو اس لیے تقسیم نہیں کیا تھا کہ یہ لوگ بھی اس میں حق رکھتے ہیں، اس ملکیت میں یہ لوگ بھی شریک اور شامل ہے نا، وہ غنائم وہ اموال رسول خدا سے مخصوص سے، رسول خدا نے فضل اور بخشش کے عنوان سے بانٹا، یہ تو فضل تھا پیغمبر کا جو بانٹ دیا تقسیم کر دیا۔ حسان چه گفته شد چنین نتیجه میگیریم که مفهوم اصلی انفال نہ تنہا غنائم جنگی بلکہ ہمیں اموالی را کہ مالک مخصوص ندارت شامل می شود۔ مولانا ابھی تک جو کچھ بیان کیا گیا ان تمام باتوں سے یہی ہم نتیجہ نکالیں گے کہ انفال کا جو اصلی مفہوم ہے وہ صرف غنائم جنگی نہیں ہے، انفال صرف غنائم جنگی کو شامل نہیں ہے، انفال صرف غنائم جنگی کو نہیں کہتے بلکہ ہمیں اموالی را کے، بلکہ انفال ان تمام اموال کو کہ جو مالک خصوصی نہیں رکھتے اسے شامل ہوگا، لہذا تمام وہ اموال کی جن کا مالک مخصوص اور معین نہ ہو وہ انفال میں شامل ہے، تمام اموال متعلق پہ خدا و پیغمبر و قائم مقام اوس، اور یہ تمام اموال جن کو انفال کہا جائے گا وہ خدا اور اس کے پیغمبر اور جو پیغمبر کا قائم مقام ہے اس کے متعلق ہوگا، اس سے مخصوص ہوگا، وبتعبیر دیگر، اور دوسرے لفظوں میں متعلق پہ حکومت اسلامی، انفال حکومت اسلامی کے متعلق ہے، جو بھی حاکم اسلام ہوگا، سمجھ رہے ہیں، اسلام اور مسلمین کی مصلحتوں سے خرچ کرے گا، بدر مسیر منافع عموم مسلمین مصرف اور عموم مسلمین کے منافع کی راہ میں ان کو خرچ کیا جائے گا، ٹھیک؟ جی چلے منتہا در مورد غنائم جنگی با اموال منقولی کی با پیکار به دست سربازان میں افتاد قانون اسلام، یہ ابھی تک مولانا ان اموال کی بات چل رہی تھی کہ جو میدان جنگ میں دار الحرب میں بغیر جنگ کے حاصل ہو، اصل میں جو اموال میدان جنگ میں جنگ کے بغیر حاصل ہو، ابھی تک یہ اس کا حکم تھا، اس کو انفال کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن
وہ غنائم جنگی اور وہ منقول اموال کہ جو جنگ کے ذریعے سے سپاہیوں کے ہاتھ لگے، لڑنے کے بعد، قتال کرنے کے بعد جو اموال سربازان اسلام کے ہاتھ لگے، اس میں اسلام کا قانون کیا ہے؟ کیا وہ بھی اللہ اور رسول سے مخصوص ہے؟ لیکن اس میں ایک چہار پنج میں ان بعنوان تشویق و جبران کشی الزحمات جنگ جویان بے انحدات شبد. ہاں اس میں ہے سپاہیوں کا حق، کیونکہ سپاہیوں نے اس کے حصول کے لیے مولانا محنت کی ہے، زحمت کی ہے، جان کو خطرے میں ڈالا ہے، زخم کھائے ہیں، خون بہایا ہے، تو ان کا بھی حق حق بنتا ہے۔ ہے کہ چار پنجم یعنی 5 میں سے 4 حصہ ان کے درمیان تقسیم کیا جائے، اور ایک حصہ جو بچتا ہے وہ بعنوان خمس الگ کیا جائے گا، اور پھر اس کے 2 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ امام کا ہوگا اور ایک حصہ سادات کا ہوگا. ٹھیک مولانا؟ جی دیکھیں جنگوں سے، ادھر دیکھیں، جنگوں سے جو اموال حاصل ہوتے ہیں وہ 2 طریقے سے، کبھی میدان جنگ میں اترے، جنگ ہوئی نہیں، دشمن فرار کر گیا، تتر بتر ہو گیا، قبل اس کے کہ حملہ کیا جائے، دشمنوں کو قتل کیا جائے، ان کا خون بہایا جائے، وہ اپنے مال و اموال چھوڑ کے چلے گئے، مال ہاتھ آ گیا. ایک مرتبہ نہیں، لشکر اسلام باقاعدہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، شمشیر زنی ہوتی ہے، ایک دوسرے پہ حملہ کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو کا خون بہایا جاتا ہے، ایک دوسرے کو قتل کیا جاتا ہے، جنگ تمام ہوتی ہے، اچھے خاصے لوگ قتل کیے جاتے ہیں، اور پھر دشمن شکست کھاتا ہے، اور پھر اس کے جتنے بھی مال و اموال ہوتے ہیں، اسلحے ہوں چاہے گھوڑے ہوں چاہے اپنے ساتھ میں جو پھر ہم دینار لے کر کے آئے وہ سارا حاصل ہو. تو دونوں کے حصول میں فرق ہے. تو میدان جنگ میں جو مال حاصل ہوتا ہے وہ 2 طریقے سے، کبھی جنگ کے بغیر ہوتا ہے، کبھی جنگ کے ساتھ ہوتا ہے. جنگ کے بغیر جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو انفال کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں مولانا؟ انفال کہتے ہیں. اور جنگ و پیکار کے بعد جو مال، اس کو خدا اللہ اور رسول سے مخصوص ہوتا ہے انفال. اس میں پھر فوجیوں کا، سپاہیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے. لیکن جنگ و پیکار کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے یہ بھی غنیمت جنگی ہے، لیکن اس میں سپاہیوں کا حق ہے، یہ اللہ اور رسول سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ جنگ و پیکار کے بعد حاصل ہونے والے اموال کا 5/4 سپاہیوں کا حق ہے. سپاہیوں کے درمیان 4 حصے تقسیم کیے جائیں گے، بانٹے جائیں گے، اور ایک حصہ بعنوان خمس علیحدہ کر لیا جائے گا. ٹھیک، اب یہ جو 5واں حصہ نکلا ہے، پھر اس کے 2 حصے ہوں گے، ایک سہم امام ہوگا اور ایک سہم. چلیں یہاں تک رہنے دیں، کریں گے بعد میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ جی